تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين والسلام. تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالو بھار ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت طیبہ تلاوت کی. اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی ادب سے محبت سے بچوں بڑوں دونوں سے میری ایک آرزو ہے کہ جو میں کہوں وہ مان جائیں. یہ جو سامنے بچے ہیں یہ اس سائڈ پہ آ جائیں. یہ جو 5-4 بچے ہیں مہربانی اس سائڈ پہ آ جائیں. اور بڑوں سے ہاتھ بند کے عرض ہے کہ آپ سامنے آ جائیں. مہربانی بیٹا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے تاکہ بڑوں کو پتہ چلے کہ آگے حضور کی محفل ہے. اس میں جو لوگ فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ اجر کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. آگے آجائیں، کچھ نہیں ہے، کون سا پرچہ ہو جانا. آگے تھوڑے آگے آ جائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام ایک کامل اکمل اور مکمل دین ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے. ایسا آفاقی اور ہمہ گیر دین ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے. اس کے دامن میں کوئی تشنگی نہیں، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں. اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی اسلام غیر کی دہلیز پہ جا کے مانگنے کی تلقین نہیں کرتا اور مانگنا گوارا بھی نہیں کرتا. ایسا باوقار خوددار دین ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے لے کر بیت اللہ میں داخل ہونے تک ہر چیز کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. یہ پنکھے کی بہت زیادہ آواز ہے، یہ بھی کم کر دیتا. میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ تک بات منتقل ہو سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اولو العزم پیغمبر زمین پہ آئے سارے اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے، اسلام کی ہی تبلیغ کرتے رہے. کوئی نبی کسی اور دین کی تبلیغ نہیں کرتا تھا.
چونکہ جب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے تو اللہ ہر نبی کو وہی دین دیتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے اس دین کو تیرے پہ مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت تیرے پہ پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے دین اسلام کو تیرے لیے پسند کر لیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین بھی دین اسلام ہے، آفاقی اور ہمہ گیر دین بھی دین اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر موجودہ دین دین اسلام ہی کامیاب دین ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، چونکہ نبوت کا دروازہ حضور کے آنے پہ بند ہو گیا تھا، اس لیے جتنے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اسلام کا پیغام دے گئے تھے، نبی آتا آ کے پیغام با دیتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قوم انکار کر دیتی، لست مرسلا، ہم تیرے پہ ایمان نہیں لاتے، تو قوم برباد ہو جاتی۔ لیکن پھر نیا نبی آتا، وہ بتاتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قوم کہتی لست مرسلا، ہم تجھے رسول نہیں مانتے۔ جب آقا کریم تشریف لائے تو حضور نے آتے ہی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال تک حضور خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولے گا، 40 سال تک یہ بولیں گے۔ 40 سال تک حضور نے اتنا خوبصورت کردار ادا کیا، انہوں نے ہر بڑے پنچایت میں، ہر عدالت میں، ہر مجلس میں ببانگ دہل اس بات کی گواہی دی کہ یہ صادق اور امین ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دے دی گئی، تو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فران کی چوٹی پہ بلایا اور بلا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا، اصل میں ایک بڑا نازک طبع سا بندہ ہوں کہ اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی، چونکہ میں وہ سریلا اور جوشیلا خطیب شاید نہیں ہوں، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ میرے پہ تو یہ پنکھے کی آواز بھی بوجھ بن کے گزر رہی ہے، تو میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، تو آنے جانے والے لوگوں کا سلسلہ مجھے گفتگو نہیں کرنے دے گا۔ آپ توجہ کریں گے تو میں بات آگے بڑھا سکوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے قافلہ ہے جو تجھے کچل دے گا تو مان جاؤ گے؟ کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، تو پھر بھی سچا ہے۔ فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو پھر کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب انہوں نے اللہ ایک ہے کیا کہنا تھا؟ سب سے پہلے ابو لہب سگا چچا اٹھا، کہا تبا لک یا محمد لہذا اجمعتنا سائر اليوم، معاذ اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جس سے تو نے اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کیا، صبح سے لے کر اب تک ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اب چند لمحے قبل وہ حضور کو صادق امین کہہ رہے تھے، جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو انہوں نے حضور کو غلط کہا۔ مالک نے کہا محبوب یہ غلط تجھے نہیں کہہ رہے، یہ غلط مجھے کہہ رہے ہیں، اب جواب تو نہیں دے گا، جواب تیرا خدا دے گا۔ تبت یدا ابی لہب، تب ظالم تیرے دونوں ہی ٹوٹ جائیں گے۔ یہ میرے اللہ نے جواب دیا۔ اب یہاں بات ختم کر کے میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا۔ اب اسلام کا آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حضور تبلیغ کرتے رہے۔ المکثر 13 سال میرے حضور نے مکے میں گزارے، شیب ابی طالب کی گھاٹی سے لے کر طائف کے بازاروں تک کون سا موقع نہیں آیا جب حضور پہ ظلم نہیں کیا گیا۔ حضور گھر سے نکلتے، میں آپ کے پاس آیا ہوں گجرانوالہ سے چل کر، آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے مدعو کیا، میں آیا تو عزت سے مجھے
रिसीव किया, मुझे इज़्ज़त की कुर्सी पे बिठाया, प्यार से मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे दाद भी देते हैं, तो मेरे लिए इस्लाम की बात करना कौन सा मुश्किल है। यानी मुझे तो कदम कदम पे आप मोहब्बत दे रहे हैं। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते थे तो लोग ऐसे नहीं करते, बिछाने वाले तो रसूलुल्लाह की राहों पे कांटे बिछाते, खोदने वालों ने रसूलुल्लाह की राहों पे गड्ढे खोदे, मारने वालों ने ताइफ के बाजारों में पत्थर मारे, फेंकने वालों ने हुजूर पे ओजरियां फेंकी। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम दीन देते तो वो कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे, नहीं सुनेंगे तेरी बात। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी बस नहीं की, फरमाया कोई बात नहीं, जब उंगलियां निकालोगे मैं मोहम्मद पैगाम हक देकर ही जाऊँगा। 13 साल, कितना छोटा लफ्ज़ है। हुजूर ने मक्के में अज़ियतें काटी, दुख सहे, मुसीबतें बर्दाश्त की, हक पे डटे रहे, किसी लम्हे भी हुजूर ने बातिल से समझौता, बोलिए समझौता नहीं किया। डरो नहीं यार, पर्चा होना मेरे से होना, तोड़ते तो नहीं होना। हुजूर 13 साल मक्के की सरजमी पे डटे रहे हक पर, कभी बातिल से समझौता नहीं किया। हुक्म रब्बी पर मेरे हुजूर 13 साल के बाद मदीना हिजरत फरमा गए। 10 साल हुजूर मदीना तैयबा में रहे और 10 साल के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगें लड़ी। कितनी? 27 जंगें। मेरी गुफ्तगू होश से सुननी पड़ेगी। 27 जंगें हुजूर ने लड़ी 10 साल में। आने वाले वफद से मुलाकात भी करते, बादशाहों के नाम खत भी लिखते, मस्जिद नबी में बैठकर हुजूर ने नमाजी भी तैयार किए, इस्लाम के गाजी भी तैयार किए। क़यामत तक आने वाली उम्मत को एक निज़ाम ज़िंदगी भी अता फरमाया। अब 23 साल मुसलसल मेहनत मेरे हुजूर ने की, मुसलसल 23 साल आका करीम हक पे डट के लड़ते रहे, हक पे हमेशा साबित कदम रहे, कभी भी हुजूर ने बातिल से समझौता नहीं किया। नतीजा क्या निकला? वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। 23 साल की मुसलसल मेहनत के बाद हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, 1,40,000 लोग सोने मोहम्मद के सामने खड़े थे। कभी भी हुजूर ने बातिल से समझौता। जब हुजूर का विसाल हो गया तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत पे बराजमा हुए। 2.5 साल हुकूमत की उन्होंने। जंगे यमामा जैसे अजीम मार्के के साथ उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे अजीम फितने का सार कुचल दिया। 1200 सहाबा शहीद हो गए, हक पे डट गए, एक लम्हे भी उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। उनका विसाल हो गया तो जनाब उमर बिन खत्ताब आ गए। 10.5 साल उन्होंने हुकूमत फरमाई। यरमूक से लेकर कादसिया तक और शाम से लेकर फ़लस्तीन तक उन्होंने कई फतूहात की, जिसमें ईरान और रूम जैसी सुपर पावर्स भी आती हैं। बैतुल मक़दस की फतह तक उन्होंने बड़े बड़े मार के सर किए, किसी लम्हे भी बातिल से समझौता नहीं किया। उनके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत पे बराजमा हुए। 12.5 साल उन्होंने भी हुकूमत फरमाई। तराबलस से लेकर अफ्रीका तक बहुत बड़ा इलाका फतह किया और अपने दौर के बड़े बड़े फितनों से लड़ते रहे, यहाँ तक कि उनको उन्हीं के घर में नज़र बंद कर दिया गया। 40 दिन के लिए उन पे पानी भी बंद रहा, जामे शहादत नोच कर गए, लेकिन बातिल से समझौता, बोले बातिल से समझौता नहीं किया। उनके विसाल के बाद मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खिलाफत पे बराजमा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक से लेकर
اپنی خلافت کے آخری دن تک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہر باطل سے ٹکر لیتے رہے، حق کے لیے لڑتے رہے، ہر باطل کے سامنے سینہ سپر رہے، کبھی بھی انہوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اچھا، 23 سال جس اسلام کے لیے میرے حضور لڑتے رہے، حق پہ ڈٹ کے باطل سے سمجھوتا نہ کیا، اسی اسلام کے لیے 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق لڑے، سمجھوتا باطل سے نہیں کیا، اسی اسلام کے لیے 10.5 سال حضرت عمر بن خطاب لڑتے رہے، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، 12.5 سال عثمان غنی حق کے لیے برسر پیکار رہے، علم بلند کیے رکھا، کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میدان خیبر تک اور اس کے علاوہ کئی علاقے فتح کر گئے، جام شہادت انہوں نے بھی نوش کر لیا، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، اسی اسلام کی بقا کے لیے، اسی اسلام کے لیے۔ اور یہی وہ اسلام ہے جس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے، اسی اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے جب یزید بد کرداریوں کے ساتھ میدان میں اترا اور اس نے اسلام کو بدلنا چاہا، اسلام کی شکوں کو پامال کرنا چاہا، اس نے اسلام کے اندر رخنا ڈالنا چاہا، تو میرے امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا خاندان لے کر میدان کربلا میں آ گئے۔ خاندان انہوں نے شہید کروا لیا، 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر و قاسم تک ہر چیز میدان کربلا میں قربان کر دی، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ میں صرف بڑوں کی داستانیں سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اگلا مضمون سمجھ سکے۔ اور یار، جس اسلام کی خاطر اللہ کے وہ محبوب جو پوری کائنات کا مطلوب و مقصود ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے پیچھے مسجد اقصی میں 1,00,000 پیغمبر نماز پڑھ چکے ہوں، جو اللہ کی پوری تخلیق، پوری مالک کی کائنات کے مطلوب و مقصود ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خدا کی کائنات کا شاہکار ہے اور قدرت کا شاہکار حسین منظر ہیں، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائیں، خدا دیکھ رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کی آزمائش کے لیے اللہ خاموش ہے۔ میرے مالک نے دیکھا کہ کون کون سا ظلم ہے جو رسول اللہ پہ روا نہیں رکھا گیا، کون کون سا دکھ ہے جو رسول اللہ کو نہیں دیا گیا، لیکن میرے حضور حق پہ ڈٹے رہے، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آنے والے خلفاء نے اپنے کریم آقا کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے اسلام کی بقا کے لیے جانیں قربان کر دی، نسلیں قربان کر دی، جائیداد قربان کر دی، وطن قربان کر دیے، رشتہ داریاں قربان کر دی، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی اسلام کی بقا کے لیے 71 لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا امام جب میدان کربلا میں جاتا ہے تو چہرے پہ خوف نہیں آتا، پوری جرت اور پوری دلیری کے ساتھ میرے امام نے اسلام کی بقا کے لیے میدان کربلا میں جنگ لڑی، ہر چیز قربان کر دی، لیکن اسلام کے لیے جب وہ باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کے بعد 4 امام اور کئی محدث، کئی محقق، کئی مفسر اس میدان کے اندر آئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ باطل ہر دور میں آیا، یہ نہیں کہ باطل ختم ہو گیا۔ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بہلابیز۔ اقبال کہتا ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہر دور میں رہا ہے، ازل سے لے کر آج تک یہ حق اور باطل باہمی ٹکراتے رہے۔ اگر باطل نمرود کی شکل میں بن کے آیا تو حق نے ابراہیم کا روپ دھار لیا، اگر باطل فرعون بن کے آیا تو حق نے حضرت موسیٰ کا روپ دھارا، اگر باطل ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اتیبہ اور ابو البختری کے روپ میں آیا تو حق نے محمد عربی کا روپ دھار لیا، اگر باطل نے مسلمہ کذاب کا روپ دھارا تو حق نے ابو بکر صدیق کا روپ دھار لیا۔ اگر باطل مختلف روپ دھار کے آتا رہا، باطل نے اگر اپنے دور میں جب وہ یزید کا روپ دھارا تو حق حسین ابن علی کا روپ میں آ گیا، اگر باطل نے جب وہ قادیان کے دجال کا روپ دھارا، مرزے کا روپ دھار کے آیا تو حق مہر علی کے روپ میں آ گیا۔ ہر دور میں ہمارے بڑے حق کے علم بردار بن کے
باطل سے ٹکر لیتے رہے، باطل کے ساتھ ٹکرا کے جب انہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دی لیکن حق پہ آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے کبھی باطل سے سمجھوتا، اور بولیے انہوں نے باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہی باطل آج یہودیت کے روپ میں ہے، امت مسلمہ کو للکارتا ہے۔ وہی باطل آج بے حیائی کے روپ میں ہے اور نیکی کو پکارتا ہے۔ وہی باطل آج کئی کئی روپ دھار کر ہمیں آوازیں دیتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کون سی چادر ہے، میں لفظ نہیں دینا چاہتا کہ وہ بغیرتی کا کیا لیول ہے کہ جو ہم تان کے سو گئے ہیں۔ او بھائی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اقبال کہتا ہے جب تک ہمارے بڑے حق پہ ڈٹ جاتے تھے، باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے، جب ہمارے بڑے میدان کارزار میں آ کر اپنی کشتیاں جلا دیتے تھے، مڑ کے پیچھے دیکھنا توہین جستجو سمجھتے تھے، تب تک ہماری کیفیت یہ تھی کہ دیں ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب ہمارے ساتھ حق تھا اور ہم حق پہ ڈٹ جاتے تھے، تب تک تو ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے او سرزمین اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا۔ ہم ڈٹ کے بات کرتے تھے جب تک ہمارے اندر طاقت تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ بن گیا ہے۔ سارا کفر جمع ہو کے اسلام کے علم برداروں کو پکارتا ہے، للکارتا ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے صاحب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند مٹھی بھر صحابہ لے کر جب بدر کے میدان میں نکلنے لگے تو اس وقت ان کے پاس جنگ میں جانے کے لیے سامان نہیں تھا۔ چند گھوڑے، چند زرہیں اور چند نیزے تھے۔ صحابہ کھجور کے ڈنڈے ہاتھ میں لے کر میدان کارزار میں گئے۔ یہودیوں نے تانا دیا، او مسلمانوں کیوں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہو؟ میدان جہاد میں کھجور کے ڈنڈے کام نہیں آتے، ڈنڈوں سے جنگ تو نہیں لڑی جاتی، کس بل بوتے پہ جنگ کرنے جا رہے ہو؟ توجہ رکھنا، یہ یہودیوں نے تانا دیا، کس بل بوتے پہ جنگ کرنے جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا، وہ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اسے جو لکھا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، یہودیوں نے پوچھا یار بیٹھ جائے، مجھے نہیں پیسے چاہیے، او میاں بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ، کوئی بندہ نہ اٹھے، میری بات سنو، کیا فائدہ ہوگا اگر سمجھ ہی نہ چلی تو؟ توجہ رکھنا میری طرف۔ صحابہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور صحابہ پیچھے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کس بل بوتے پہ جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے حضور کی جانب اشارہ کیا اور کیا کہا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو سادی سی کالی کملی والے پر۔ اچھا، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے جنگ کا آغاز کیا، جنگ کی، تو پھر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم بدر میں تھے تلوار اور ڈنڈا اٹھاتے، زمین نیچے تلوار بعد میں آتی تھی، کافر کا سر پہلے ہی جدا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کے سامنے خدا تھا اور مصطفیٰ تھا، اور وہ پورے تیقن سے میدان کارزار میں گئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خدا کو، آج کسی شخص نے لکھا اور حد کر دی، وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، اپنے اندر بدر جیسا ماحول تو پیدا کریں۔ یعنی آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے۔ آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور بھائی آنکھیں بند کر کے جینے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ یقین کرو میری تقریباً 43 ایج ہو گئی ہے، 43 سال، 30 سال کی تو ہوش میں رکھتا ہوں۔ 30 سال کی ہوش کے اندر آج تک میں نے خود کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا جتنا آج دیکھتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ہم دعا بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو ایسے لگتا ہے جیسے دعائیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، ہماری دعاؤں کے اندر بھی دم خم نہیں رہا۔ کیسی بے بسی والی زندگی ہے! اس سے تو موت بہتر ہے کہ آج 1 ارب
70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے. 1 ارب، بولیے 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے. 9 کروڑ مربع میل کا رقبہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور دنیا بھر کا 70% پٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے. دنیا بھر کی 25% زرعی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے. سونا، چاندی، ہیرا، کوئلہ، یورونیم، گیس، ایٹمی طاقت، کتنے کتنے ذخائر جن کے ہم مالک ہیں. اور 70 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فورس یعنی آرمی مسلمانوں کے پاس ہے. اگر میں کہوں تو دوبارہ یہ بات ساری گنوا دوں، کتنی تعداد ہے ہماری؟ 1 ارب. پوری دنیا میں یہودی صرف 1 کروڑ ہیں، پوری دنیا میں 1 کروڑ. اب 1 ارب 70 کروڑ، وہ ہمارا 1 ارب 70 کروڑ کے سامنے 50% بنتے ہیں، 1% بھی نہیں بنتے. لیکن یہ اتنے بدترین لوگ ہیں یہودی، یہ نہیں کہ آج بدترین ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ صَدَقَةً فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ، جس بندے کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہودی پر لعنت کر دے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یعنی اتنے بدتر ہیں، بلکہ یہ نعرہ لگائیں یہودیوں پہ لعنت، یہودیوں پہ ایسے بدترین لوگ ہیں. آج پوری دنیا کے اندر جو ہماری تعداد ہے، جو ہمارے اثاثے ہیں جتنی، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے ہم مالک ہیں، تو آج پوری دنیا کے اندر جو ہمارا حشر ہو رہا ہے، آنکھیں بند نہیں کریں، کھولیں. برما کی سرزمین پہ عزائب بدنیاں کاٹ کاٹ کے بکھیرے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے. کشمیر کی سرزمین پہ ماں بہنوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی. ایران، عراق، آذربائیجان اور آج فلسطین، جہاں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ موبائل ہاتھ میں پکڑیں تو جو زیادتی ہوتی ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے ایک لمحے کے لیے. تصور کریں جس بندے کے ساتھ یہ بیت رہی ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا. مسلمانوں کے ساتھ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، پورا عالم کفر، عالم اسلام کے خلاف جمع ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس ماسوے کھوکھلی دعاؤں کے کچھ بھی نہیں رہا. صرف ہم اپنے حکمرانوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اور ہر بندہ ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہے، ایک دوسرے کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر ہم کسی کے لیے آواز بلند بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے نہیں، اپنی تنظیم اور اپنی تحقیق کے لیے. یہ بات ہے تھوڑی کڑوی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں کل دیکھ رہا تھا ابھی راستے میں کہ ایک بچہ ڈاکٹر کے سامنے پڑا اور ڈاکٹر اس کا آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے. ذرا ان لوگوں کی دلیری دیکھیں اور ہم اپنے اندر شرمسار ہو جاتے ہیں. وہ اس کو اسٹیچ کرنے لگا ہے، اس بچے کے ماس کو آپریٹ کرنے لگا ہے، تو رک جاتا ہے ڈاکٹر. تو بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں آپریٹ نہیں کر رہے؟ کہتا بیٹا تیرا ماس سن کرنے کے لیے میرے پاس انجیکشن کوئی نہیں، تو جب سوئی تیرے بدن میں کھپوں گا تو تیری جان نکلے گی، درد سے کرائے گا تو. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ شروع کریں، میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا، مجھے درد کا احساس ہی نہیں ہوگا. یہ تب ہوتا ہے جب مائیں قرآن کی لوریاں دیتی ہیں، جب باپ دلیری دے کے بچے کو میدان جہاد میں بھیجتا ہے. میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کا جذبہ تو رکھتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے قدموں میں ہر نعمت لانے کا جذبہ تو رکھتا ہوں. رسول اللہ کی محبت کے یہ زاویے ہمارے پاس کب نظر آتے ہیں؟ ہم تو صرف اس طرح کی بات سن کے سبحان اللہ کہنے کا مزاج رکھتے ہیں، یا 2-4 نعرہ لگا کے اپنے عشق کو تھوڑا سا بلند کر لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. قرآن پڑھیں، قرآن. اللہ وما لکم الا تقاتلون، او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جھگڑنا لڑنا چھوڑ گئے ہو؟ آج تمہارے اندر جہاد کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کے اندر وہ کس لیول کی عیاشیاں اور کس لیول کی بغیرتیاں ہیں کہ وہ بغیرتی کی چادر تان کے سو گئے ہیں. وگرنہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچیں تو صحیح یار. ہمیں تو کو بتا کہ نا پیپسی چھوڑ دو، کوکو کولا چھوڑ دو، ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیں، تو ہم اپنی خواہش کے لیے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم تو اپنے گھروں میں کھانے جس کا متبادل موجود ہے،
جن چیزوں کا متبادل موجود ہے ہم تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وگرنہ سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، ان کا منہ دوسری طرف لگ جاتا، لیکن ہم تو سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ سینہ سپر کیا ہوں گے؟ میدان کارزار کے اندر جا کے ہم ان کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ سوچیں یار اپنے اعمال پہ میں اور غور کریں. یقین کرو ان لوگوں نے سائنس بھی اس لیے پڑھی تھی کہ پوری دنیا میں یہودیت کو پھیلائیں گے، اور ہم نے دین بھی پڑھا تھا اس لیے کہ پیسے کمائیں گے. ہم نے دین بھی اس لیے پڑھا کہ ہم پیسے کمائیں گے. انہوں نے سائنس بھی اس لیے پڑھی کہ ہم یہودیت کو دنیا میں پھیلائیں گے. 1% نہیں بنتے یہودی، لیکن آج پوری دنیا کے اندر ان کا تسلط ہو گیا، چونکہ ہمارے پلے کردار کوئی نہیں. یہ ہے کہ ان کا جھنڈا زمین پہ رکھیں گے، 2-4 بار اس کے اوپر جوتا کمائیں گے، سمجھیں گے ہم نے ان سے نفرت کا اظہار کر دیا. یہ اظہار ضرور ہے نفرت کا، لیکن یہ حل نہیں ہے صاحب. حل یہ ہے کہ آئیں قرآن کے دامن میں غوطہ زن ہو جائیں، قرآن کو اپنائیں، رسول اللہ کے فرمان کو اپنائیں. تو جب ہم اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بلال جو کل تلک مکے کے بازاروں میں بکریاں چراتا تھا، جو کل تلک ریگستانوں میں اونٹ چراتا تھا، جب رسول اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا تو اسلام نے اتنی عزتیں دی. پھر بلال چلتا مکے کی گلیوں میں تھا، قدموں کی آڑ جنت تک جاتی تھی. ہمارے پلے کچھ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو ارض کوہامہ سے گزر رہے تھے. اللہ اکبر. تو راستے میں رک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عجیب کیفیت ہو گئی. آگے بڑھ کے کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین خیریت تو ہے، یہاں رکنے کا موقع بھی نہیں تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے اشک باری شروع کر دی، کیا ماجرا ہے؟ تو عمر بن خطاب 26 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران کپ کپاتے ہونٹوں سے بول کے کہتا ہے کیا بتاؤں، آج بیتے دنوں کی یاد آ گئی ہے. میرے والد خطاب نے مجھے اسی جگہ پہ کھڑا کر کے 5 اونٹ لائن میں لگانے کے لیے کہا. میں 2 بمشکل سیدھے کر کے تیسرے کو پکڑتا تو پہلا ٹیڑھا ہو جاتا، اس کو سیدھا کرتا تو اگلا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ خطاب نے مجھے خوب مارا. عرب کا بیٹا ہو کے 5 اونٹ لائن میں نہیں لگا سکا. روتا اس لیے ہوں آج 22 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران ہوں، یہاں کھڑا مسجد نبی کے منبر پہ بات کرتا ہوں، یمن کے پہاڑ کانپنے لگتے ہیں. یہ محمد عربی کی غلامی کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یار ہمارے اندر رسول اللہ کی غلامی کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ کون سی موت ہے جو رسول اللہ کی غلامی میں قبول کر کے ہمارے بدن میں لباس غیروں کا ہے، ہمارے دماغ میں سوچیں اغیار کی ہیں، ہماری زبانوں پہ تذکرے اغیار کے ہیں، ہم ایماندار ہو کے بے ایمانوں کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. ہمارے گندے کردار اور ہماری گھٹیا کارکردگی نے ہمیں اپنے اندر اتنا شرمسار کر دیا کہ ہم وہاں سے لوٹ کر واپس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یورپ کے لوگ تو بڑے ایماندار ہیں، ارے وہ تو بڑے تھرو پراپر چینل چلنے والے ہیں، ارے ان کے اندر تو بڑی ایمانداری ہے. کافی ایمانداری ہے، وہ تو رسول اللہ کے منکر ہیں، وہ تو تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو رسول اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے. کیونکہ ان لوگوں کے باہمی اخلاقی ضابطے اچھے ہیں. ہمارے بڑوں کا وہ کردار جو ہمارے لیے دیا گیا تھا، وہ نظام جو ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لیا، تو ہم ایماندار ہو کے ان بے ایمانوں کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے. اپنے اندر دیکھیں نا، ہم نے صرف موت مانگی اللہ سے غلامی رسول میں، دین مصطفیٰ ہم نے نہیں مانگا. کبھی ہم نے رسول اللہ کی غلامی میں حضور کا دین مانگا ہوتا، 5 وقتی نماز مانگی ہوتی، اپنے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت مانگی ہوتی، سر پہ امام رسول مانگ لیا ہوتا، ماں باپ کی خدمت غلامی میں مانگ لی ہوتی، ہم نے قرآن کی تلاوت مانگی ہوتی، آج پوری دنیا کے اندر ہم بے توقیر کبھی نہ ہوتے. ہم یقین کرو قرآن بھی سنتے ہیں تو چسکے کے لیے، پڑھتے تو چلو اللہ ماشاء اللہ ہے ہی نہیں. کبھی سننے کا موقع بھی آ جائے تو صرف اس لیے کہ آواز خوبصورت ہے. اگر کوئی بندہ سچی بات کر کے چلا جائے تو بعد میں کہتے ہیں یار رات مولوی صاحب نے کمال کر دیا. کیا کمال کیا مولوی صاحب؟ چند سچی باتیں کر دی. سچی باتیں اللہ رسول نے بھی کی تھی. ہم نے کبھی نہیں کہا خدا نے کمال کر دیا، ہم نے کبھی نہیں کہا اس کے رسول نے کمال کر دیا. ہم نے کہا جی مولوی صاحب نے کمال کر دیا. کمال مولوی صاحب نہیں کرتے، سب سے بڑا کمال اللہ کا ہے جس نے ہمیں حضرت انسان بنایا. اس کے بعد اس کا کمال یہ ہے کہ سونے محمد کا امتی بنا دیا. تیسرا کمال اس بندے کا نہیں کہ جو کمال گفتگو کرتا ہے، کمال اس بندے کا ہے جس نے اللہ رسول کی بات کو سنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا.
اگر عمل ہی کوئی نہیں کرے گا تو میری گھنٹے کی تقریر تو ہوا کے دوش پہ اڑ جائے گی. میں جو 4 گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے کا کر کے آؤں مجھے کیا ملے گا اس کے عوض میں؟ اگر ایک بندہ بھی عمل کی راہوں پہ آ جائے اور ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں اور کردار کی ایمانداری پہ زور دے دیں، آج کے بعد انشاءاللہ کردار میں ایمانداری ہوگی، آج کے بعد میری زبان پہ سچائی جاری ہوگی، آج کے بعد نظروں کی حفاظت کروں گا، آج کے بعد انشاءاللہ قرآن سے جڑ جاؤں گا، رسول اللہ کے فرمان سے انشاءاللہ میری محبت بڑھ جائے گی. یہ ساری باتیں اگر میرے اندر اتر جائیں تو میرا 5 گھنٹے کا سفر بھی قبول ہو جائے گا اور میں سمجھوں گا اللہ نے ہماری محفل قبول فرما لی ہے. ورنہ جو ہمارا من حیث القوم حال ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی. تو وہ سپریم کورٹ کے جج کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی فیصلہ کرو انصاف سے کرو. القرآن. آپ جائیں تھانے میں، رشوت کا گڑھ ہے، رشوت کا، اس تھانے دار کی کرسی کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. الحدیث. آپ سکولوں میں جائیں وہاں جہالت بڑھ رہی ہے، علم نام کی چیز نظر ہی نہیں آتی. وہاں بھی استادوں نے لکھا ہوتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک. الحدیث. آپ کچہری میں جائیں 200 روپے کے اندر اچھا گواہ مل جائے گا آپ کو، اور اس گواہ کے دفتر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے والا ہم میں سے نہیں. الحدیث. بازار جائیں وہ دھوکے اور فراڈ کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں بھی لکھا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. الحدیث. او بھائی اسپتال میں چلے جائیں وہاں شفا نہیں موتیں بٹ رہی ہوتی ہیں، موتیں. ہر ڈاکٹر کے کمرے میں لکھا ہوتا ہے کہ من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی بچائی. القرآن. اس کے یہ وہ لکھ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس فیس نہیں نہ ہوتی تو آپ تڑپ تڑپ کے مر جائیں، وہ آپ کا علاج ہی شروع نہیں کرتا. کیا اللہ کا قرآن اور اس کے رسول کا فرمان صرف کتبوں میں لکھ کر دکانوں پہ لگانے کے لیے نازل ہوا تھا؟ اور میاں جن لوگوں کے کردار میں چیز موجود ہوتی ہے انہیں کتبہ لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہوتی. صاحب کردار لوگ کبھی کتبے نہیں لگاتے. صاحب کردار لوگوں کو آنے والے کو متنبع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شعور دیا ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور تربیت یوں فرمائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مال غنیمت کا حساب کرتے رہے، بیٹھ کے حساب کر رہے تھے، اتنے میں مولا علی ملنے کے لیے آ گئے. جیسے مولا علی اندر داخل ہوئے عمر بن خطاب نے چراغ بجھا دیا. علی کہتے ہیں عمر عجیب بات ہے، یار ہوں تمہارا، یار کے آنے پہ لوگ چراغ جلاتے ہیں، تو نے بجھا دیا. عمر بن خطاب نے کہا علی یہ چراغ میرا نہیں تھا، یہ مال غنیمت کا چراغ تھا اور بیت المال کے مال سے جلتا تھا. اگر کل قیامت والے دن اللہ نے تجھے اور مجھے کچہرے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ یہ دونوں اپنی گپیں لگاتے لگاتے تیل جلا رہے تھے مال غنیمت کا، علی بتا اللہ کے حضور کیا جواب دے پائیں گے؟ یہ میرے کریم آقا نے تربیت فرمائی. عمر بن خطاب گلی سے گزر رہے تھے، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا. کہا اماں نہیں، عمر نے منع کیا ہے. کہا بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ اماں عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر بن خطاب نے یہ لفظ اپنے کانوں سے سن لیے. دوسرے دن اسی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا. اللہ اکبر. جب اتنا یقین خدا کی ذات پہ دیکھا، کردار کی اتنی ایمانداری دیکھی، عمر بن خطاب نے فیصلہ کر لیا یہ بیٹی میرے بیٹے سے نکاح کرے گی. نکاح ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے اس ماں کے بطن سے جو بیٹا زمانے کو دیا، زمانہ آج بھی اسے عبدالعزیز بن عمر کہتا ہے. ہم لوگ تو صرف اولادوں کو نیک باتوں سے کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنے نظام کو بدلیں. میں ان کو بدلنا چاہتا ہوں، وہ مجھے بدلنا چاہتے ہیں، میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں، یہ ساتھ والے کو بدلنا چاہتے ہیں. کوئی بندہ اپنے اندر اتر کے دیکھتا ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یعنی ہم لوگ روزانہ چور کا ہاتھ کاٹنے والا حکمران اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم چوری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں فلاں بغیرت ہے، نواشی چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں غداری ہے، فلاں جو ہے وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے. سارے حکمران روزانہ ہم جو 50-50 گالیاں نکال کے تمام پارلیمنٹیرین کو سو جائیں تو صبح اٹھنے پر امن پیدا ہو جائے گا یا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ بولیں تو بھائی کیسے مہنگائی ختم ہوگی؟ امن کیسے پیدا ہوگا؟ آئیے قرآن سے جڑ جائیں گے، اللہ امن کی بہاریں عطا فرمائے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پہ عمل کریں گے تو امن پیدا ہوگا. اپنے اندر کردار پیدا کریں. ایک چھوٹا سا سوال ہے ہر بندے سے ہی. اگر میں ایک دکاندار ہوں, میں دکان پہ سودا ایمانداری سے بیچوں, میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں, میں زبان سے ہمیشہ سچ کہوں, 5 وقتی نماز جماعت سے پڑھوں, ماں باپ کی خدمت کروں, ہمسائے کا خیال رکھوں, رشتہ داروں سے محبت کروں, ایمان سے بتانا میرے کہنے پہ نہیں, اللہ میرے پہ کسی ظالم کو مسلط کرے گا تو پھر ہم کیوں گالیاں دیتے ہیں, ہم شکوے کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ بغیرت تھا تو ہم کون امام حضرت بازری بستانی کی اولاد سے ہیں؟ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں, ہمارے پلے بھی تو کچھ نہیں ہے. جس طرح کا ہمارا کردار ہے, چونکہ حضور کا فرمان تھا اعمالکم امالکم, میرے حضور نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں. تم خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو, ہم نے جو کہا تو شکایت ہوگی. آئیے اپنے کردار پہ غور کریں, اپنے اندر اتریں, اپنے اندر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے کردار میں کیا ہے. ہم صرف گالیاں دیتے ہیں, ہم ایمانداری اختیار نہیں کرتے. ہم اپنے اندر نہیں. میں پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں کاموں کی, انہوں نے میں اسلامک سینٹر کے لیے جگہ دی, تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر میں ایک ملاقات کے لیے. تو میں ان کے گھر میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ تنویر صاحب میں پرسوں کینیڈا سے واپس آیا ہوں, وہ رائس ڈیلر ہیں. تو وہاں تو یقین کرو لوگ ایسے ایماندار ہیں کہ ہر بندہ اپنی لائن میں کھڑا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کوئی لائن توڑے, کوئی سفارش کا ماحول نہیں ہے, کوئی بڑے اور چھوٹے میں فرق نہیں ہے. ہر بندہ اپنی باری میں سودا بیچتا ہے, ہر بندہ اپنی باری پہ لیتا ہے, ہر بندہ آزادانہ گھومتا ہے. اگر کوئی وزیر اعظم بھی آ گیا تو وہ لائن میں کھڑا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ کہے یہ وزیر صاحب ہیں, پیچھے ہٹ جو آگے بڑھے گا. اچھا وہ آدھا پونا گھنٹہ میرے سامنے ان کی تعریفیں کرتا رہا. میں نے کہا چودھری صاحب ایک بات تو بتاؤ. کہنے لگا پوچھیں. میں نے کہا یہ ساری جو باتیں آپ بتا رہے ہیں آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ کہنے لگا یار کمال, نظام تو ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا یا میں آپ کو خود ملنے آیا ہوں؟ کہنے لگا میں نے خود بلایا ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ کے کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کے 4 سیکیورٹی گارڈوں سے ملنا پڑا, تو آپ مجھے سنا رہے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم بھی لائن پہ لگا ہوا تھا. او میاں آپ اپنے کردار پہ غور کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ ان کو لائن پہ لگنے کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن آپ لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے. آپ نے آسٹریلیا کا وزیر اعظم کی تصویر بھیج دی مجھے کہ دیکھو ان کا وزیر اعظم لائن میں کھڑا ہے, جبکہ تم خود لائن پہ لگنا تو درکنار, تم اپنے گھر میں باہر کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے. تم تو اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا گوارا نہیں کرتے. تم کس بات کی مثال دیتے ہو؟ تو ہم لوگ ان کو اچھا تو رہتے ہیں لیکن ہم کردار نہیں اپناتے یار, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. ہم صرف عمر بن خطاب کی باتیں سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں, ہم بلال حبشی کا تقویٰ سن کے واہ واہ کر دیتے ہیں. ہم ان لوگوں کا تقویٰ جنہوں نے ساری زندگی حق کے اوپر ڈٹ کے بات کی, کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. آج ہم برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے باطل سے سمجھوتا کر لیا. آج پوری دنیا کے اندر ہر ملک اپنے گھر میں بغیرتی کی چادر تان کے سو گیا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بلکتے بچے, روتی مائیں, سسکتی بیٹیاں, بہن کرتی بہنیں, کس کس کو نہیں پکارتی این المسلمون این المسلمون, کہاں ہیں مسلمان؟ میں تو ان بچوں سے کہتا ہوں خدا را رب کی بارگاہ میں جا کے کہنا مسلمان مر گئے تھے اللہ, جن کو تو زندہ کہتا تھا وہ مردہ تھے, ان کی غیرت ختم ہو گئی تھی. میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اب تو یقین کرو باتیں کرتے بھی ایسے لگتا ہے جیسے باتیں کھوکھلی ہو گئی ہیں. ہماری دعاؤں میں بھی جاذبیت اور اثر نہیں رہا, اتنے بے بس ہو گئے ہیں. اللہ کے حضور میری دعا ہے آپ لوگوں کی آمین سے, اللہ ہمیں قرآن اور صحابہ قرآن کے دامن سے مضبوط وابستگی عطا فرمائے. اور یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم تیرے حضور آئیں تو ماسوائے شرمندگی کے پلے کچھ نہ ہو. یہ دنیا میں رگڑ کے مر جانے سے گدڑ سے بھی بدتر زندگی ہے. اس سے بہتر ہے اللہ ہمیں شیر والی زندگی عطا فرما. ہم جائیں بھی تو میدان کارزار میں جائیں, اور اگر زندگی جئیں بھی تو تیرے لیے, جائیں بھی تو تیرے محبوب کی غلامی میں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اگر میرے لفظ ٹوٹے پھوٹے اور بے ترتیب سے جملے اگر کسی کی سمجھ آ گئے ہیں تو میری دعا ہے اللہ میرے جملوں میں اثر ڈال کے ان کو دلوں میں اتار دے, اور ہم سب کو عمل کی راہیں عطا فرما.